مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنی ایکسپوزیٹری ہندی اردو پوڈ کاسٹ روح کی بیداری کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے متی کی انجیل اس کے دوسرے باب سے دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور آج کا عنوان ہے یسوع مسیح کی پیدائش پر مجوسیوں کی آمد۔ تو میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 1 سے 12 آیت تک میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پیار کے لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہماری نجات کے لیے بھیجا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی خداوند جو تیرے اس کام میں تیری خدمت کرنے والے بنے، اور ہم تک تیرے بیٹے یسوع کی پیدائش کا حقیقی واقعہ گواہوں کی آنکھوں دیکھی رودات سے پیش کیا۔ اے خدا، ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیرے نام اور تیرے کلام کے مطابق چلنے والے لوگ ٹھہریں۔ ہم بچپن سے ہی 3 مجوسیوں کی کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر وہ تحفے لے کر آئے۔ کچھ لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 بادشاہ تھے، لیکن میرے عزیزو، ان مجوسیوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، اس سب میں سچ صرف یہی ہے کہ واقعی وہ مشرق سے آئے تھے، کیونکہ بائبل میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ بادشاہ تھے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ وہ صرف 3 تھے۔ ایک نظریہ کے مطابق یہ بیان یا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے تثلیث یعنی ٹرینٹی کے تعلیم میں 3 شخصیات باپ، بیٹا اور روح القدس کا ذکر ہے، اسی طرح بائبل کے ریکارڈ میں بتائے گئے مجوسیوں کے 3 تحفوں کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد صرف 3 اشخاص پر ہی مشتمل تھی۔ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جہاں خدا کا کلام کسی چیز یا واقعہ یا شخصیات کے بارے میں خاموش ہو یا مختصر معلومات دے تو ہمیں یہ اجازت نہیں کہ اس کے کلام میں کچھ اضافہ کریں یا اس میں سے کچھ نکالیں۔ ہم اپنی رائے ضرور رکھ سکتے ہیں کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی پیسج کے بارے میں کلام کے، لیکن پوری یقین دہانی کے ساتھ اپنی رائے کو اس طرح پیش نہیں کر سکتے جیسے کہ وہ خدا کا کلام ہو۔ اب جو لوگ یسوع کو دیکھنے آئے تھے، ان کے بارے میں مقدس متی رسول نے مجوسیوں کا نام دیتے ہوئے انہیں کہا، اور یہ جو مجوسی کا لفظ ہے یہ کوئی کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ لقب ہے جو متی رسول نے ان اشخاص کو جو یسوع کو دیکھنے آئے تھے ان کو دیا۔
اور یہ کوئی ایسا لقب نہیں جو بادشاہوں کو دیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 بادشاہ تھے، بلکہ یہ ایسا لقب ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کا تعلق علم فلکیات یعنی ستاروں کے علم سے ہوتا۔ اور یہ اس زمانہ میں بہت عام تھا کہ لوگ حتیٰ کہ بادشاہ بھی ایسے مجوسیوں سے اپنے ستاروں کی مدد سے مستقبل جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں کو مجوسی کہا گیا، کیونکہ ان کا تعلق جادوگری اور علم فلکیات سے تھا۔ یہ کوئی کالے جادو کرنے والے انسان نہیں تھے، جیسا کہ جادوگری کا نام جو ہے وہ کالے جادو سے اٹیچ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ تر کام ستاروں کا علم یعنی علم فلکیات رکھتے ہوئے بادشاہوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ آگے کلام میں بتایا گیا ہے کہ یہ یسوع کی پیدائش کے بعد یہودیہ کے بیت الحم میں ان دنوں میں آئے جب ہیرودیس وہاں کا بادشاہ تھا۔ اب یہودی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہیرودیس 4 قبل مسیح میں مر گیا، اور تاریخ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش 6 یا 7 قبل المسیح میں ہوئی۔ لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ مجوسیوں نے یسوع کو اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد وزٹ کیا تھا، اور جو کرسمس کی تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مجوسی اور چرواہے یسوع کو ایک ساتھ دیکھنے آئے، جبکہ بائبل ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتاتی۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب مجوسی یسوع کو دیکھنے آئے تو یسوع مریم اور یوسف کے ساتھ ان کے گھر میں تھا، نہ کہ چرنی میں۔ اور ببلیکل تاریخ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ مجوسیوں کا سفر مشرق سے آنے میں تقریباً 1 نہیں بلکہ کم از کم 2 سال کا ضرور تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب ہیرودیس نے یہ قانون نافذ کیا کہ 2 سال سے کم عمر کے جتنے بھی بچے ہیں انہیں مار دیا جائے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجوسیوں کو یسوع کو دیکھنے آنے میں کم از کم 2 سال ضرور لگے ہوں گے۔ خیر جو بھی ہے، یہ مجوسی یسوع کو دیکھنے کے لیے پہلے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، نہ کہ بیت الحم میں ڈائریکٹ۔ اور جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کا یہ سوال تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے جس کا ستارہ ہم نے مشرق میں دیکھا ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ستارے نے ان کی رہنمائی کی جس کی مدد سے وہ یسوع کو دیکھنے کی تلاش کرتے ہوئے یروشلم تک پہنچ گئے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ ستارہ کوئی ایسی آسمانی مخلوق تھی جس کی دم روشن تھی اور مجوسیوں کو راہ دکھا رہی تھی۔ دوسری طرف 16ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان کیپلر جوہانس کا کہنا تھا کہ 7ویں عیسوی میں 2 سیاروں کا ایک غیر معمولی ملاپ دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں روشنی انتہائی چمکدار پیدا ہوئی اور یہ دونوں سیارے ایک دوسرے کے قریب دکھائی دے رہے تھے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ کوئی خاص الہامی مخلوق تھی جو خدا نے خاص طور پر اس واقعہ کے لیے بنائی تھی تاکہ مجوسیوں کو رہنمائی فراہم کرے۔ یہی مخلوق انہیں پہلے یروشلم اور پھر یہودیہ کے بیت الحم میں یسوع کو دیکھنے کے لیے لے گئی۔ خیر ہم جو بھی نظریہ اپنائیں، ایک بات تو سچ ہے کہ جس طرح خدا کی شکائنہ جلال بیابان میں بادلوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیلیوں کو راستہ دکھا رہا تھا، یہاں بھی خدا کا کام واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ مجوسیوں کو رہنمائی فراہم کر رہا تھا تاکہ جس جگہ پر یسوع موجود ہے وہ وہاں تک پہنچے۔ ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مجوسیوں نے مشرق میں یسوع کا ستارہ دیکھا اور اسے تلاش کرتے ہوئے یروشلم تک پہنچ گئے تاکہ اسے سجدہ کریں۔ اب جب ہیرودیس نے یہ سب جانا تو وہ سخت پریشان ہو گیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ پورا یروشلم ہیرودیس کے ساتھ پریشان ہو گیا تھا۔ اب ہمیں ہیرودیس کے پریشان ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اسے اپنی بادشاہت کا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ایک نیا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں اسرائیلیوں کے پریشان ہونے کی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگرچہ اسرائیلیوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی بالآخر وہ بادشاہ پیدا ہو گیا، وہ مسیحا جس کے بارے میں نبیوں نے بارہا پیشن گوئی کی بالآخر وہ مسیحا ان کے درمیان موجود ہوا۔ آخر اسرائیلی یروشلم کے وہ پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ جو چیز ہمیں بائبل کی تاریخ میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مجوسی آئے
ہم نہیں جانتے کہ وہ واقعی 3 تھے یا 30 یا 300، تو اپنے ساتھ بہت سارے قیمتی تحفے لے کر آئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مقامی لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا تو انہوں نے ضرور آپس میں یہ سوالات کیے ہوں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ متی رسول ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ڈھونڈنے آئے تھے۔ وہ یسوع مسیح کو، جو یہودیوں کا مسیحا اور یہودیوں کا بادشاہ ہے، اسے ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اسے یہ سب تحفے جو وہ مشرق سے لائے تھے پیش کریں اور اسے سجدہ کریں۔ چنانچہ پرانے عہد نامے کے مطابق مسیح کی پیدائش بیت الحم میں ہونی چاہیے تھی، جو یروشلم سے 6 یا 7 میل دور ہے۔ اور فریسیوں نے ہیرودیس کو یہی بتایا کہ میکا نبی کی معرفت پاک کلام میں یوں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقہ، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار کاہن نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ یہاں ہمیں ایسی نبوت ملتی ہے جس کا براہ راست تعلق بادشاہ سے جوڑا جاتا ہے، جو داؤد کی نسل سے ہوگا اور ایک چرواہا اور بادشاہ بن کر آئے گا، جیسا کہ پرانے عہد نامے میں نبیوں کے ذریعے سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ یسوع صرف بادشاہ بن کر اپنے لوگوں میں نہیں آیا، بلکہ وہ ایک چرواہا بن کر بھی آیا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ اور پھر ہیرودیس نے چپکے سے مجوسیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے وہ ستارہ کس وقت دیکھا، اور ان سے یہ کہا کہ بیت الحم جاؤ اور جب اس بچے کو جس کو ڈھونڈنے کے لیے تم نکلے ہو پاؤ تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اس کو سجدہ کروں۔ اب میرے عزیزو، ایک بات یہاں پر جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو خدا سے دور ہے، اپنے لالچ اور حرص کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا بالکل بھول جاتا ہے۔ ہیرودیس نے بالکل ایسا ہی کیا جب اس نے مجوسیوں سے کہا کہ یہ نہیں کہ بیت الحم جاؤ اور جب تمہیں بچہ ملے تو مجھے بتانا تاکہ میں بھی اس کو سجدہ کروں، بلکہ وہ اس کے الٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جب مجوسیوں سے جانے کہ بچہ کہاں ہے تو اس کو مارے، اس بچے کو قتل کرے، اس بچے کو ختم کرے، کیونکہ اسے اپنے تخت اور اپنی سلطنت اور اپنے اختیار کا ڈر پہنچ گیا تھا کہ ایک نیا بادشاہ پیدا ہوا ہے اور یہ نیا بادشاہ اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مجوسیوں نے اپنا سفر بیت الحم کو جاری رکھا اور جب یوسف اور مریم کے گھر یسوع کو دیکھا تو اسے سجدہ کیا اور ہیرودیس کے پاس نہ جانے کی خدائی رہنمائی پائی۔ مجوسیوں کا یہ مشرق سے ایک طویل سفر تھا اور مانا جاتا ہے کہ وہ قدیم فارس یعنی پرشیا سے آئے تھے، جسے آج کا ایران یا عراق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مشکل اور طویل سفر طے کیا اور جب یسوع کو دیکھا تو اس کو سجدہ کیا۔ میں جب بھی اس واقعہ کو پڑھتا ہوں یا اس واقعہ کے بارے میں کسی سے کلام سنتا ہوں تو ایک سوال ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مریم اور یوسف کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا جب انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھا ہوگا کہ مجوسیوں کا ایک گروہ اتنی دور سے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے آیا اور اتنے قیمتی تحفے یسوع کے آگے رکھے، ان کے قدموں میں پیش کیے۔ وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ سب کیا ہے اور اس سب کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ مجوسیوں نے جب اپنے تحفے کھولے تو یسوع کو یہ تحفے دیے اور ان تحفوں میں سونا، لبان اور مر تھا، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا۔ چنانچہ پھر بیان کرتا ہوں کہ یہ 3 تحفے جو پیش کیے گئے، بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ تحفے 3 تھے اس لیے یہ 3 ہی شخصیات تھی جو مشرق سے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئی، جنہیں ہم مجوسی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اور شاید یہ 3 مجوسی ہی ہوں یا 3 کے 30 ہوں یا 300 ہوں جیسے میں نے کہا، لیکن ہمیں واضح طور پر ان کے نمبرز کا نہیں پتا کہ یہ کتنے تھے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ 3 تھے یا 30 تھے یا 300 تھے۔ چنانچہ ان کی تعداد سے زیادہ ان کے آنے کا مقصد ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحفے مجوسیوں نے یسوع کو دیے ان کا مطلب کیا تھا۔
پہلا تحفہ جو پیش کیا گیا اس میں سونا تھا۔ قدیم دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سونا ایک ایسا واحد تحفہ ہے جو ایک بادشاہ کے معیار کے مطابق اسے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سونا بادشاہت کی علامت ہے۔ دوسری طرف دوسرا تحفہ جو یسوع مسیح کو پیش کیا گیا وہ لبان تھا، اور اس تحفے کا حقیقی مطلب جاننا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہودی کاہن خدا کی عبادت کے لیے ٹربرنیکل یا قربان گاہ پر یہی لبان کا استعمال کرتے تھے، اور یہ خدا کے لوگوں کی دعاؤں اور خوشبو کی علامت ہے، یہ جو تحفہ لبان ہے۔ اور ببلیکل سکولرز کا کہنا ہے کہ یہ تحفہ بادشاہوں سے نہیں بلکہ کہانت سے وابستہ ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ ایک کاہن کے طور پر بھی اپنے لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ اسی لیے متی کی انجیل میں ہم یسوع مسیح کو نہ صرف ایک بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں بلکہ ایک عظیم کاہن کے طور پر بھی کلام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا تحفہ جو یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ان دونوں تحفوں سے بالکل مختلف ہے، اور وہ تحفہ ہے مر۔ میرے عزیزو، قدیم لوگوں میں مر کا سب سے اہم استعمال مردوں کو دفن کرنے کے وقت ان کے جسم کو مسح کرنا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح قبر میں تھے تو صبح سویرے عورتیں آئیں اور ان کے پاس بہت سارے خوشبودار مسالے تھے جن سے وہ یسوع کے جسم کو مسح کرنا چاہتی تھی، اور بے شک باقی تمام خوشبودار مسالوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کے پاس مر بھی تھا۔ چنانچہ یسوع کے پاس بادشاہت، کہانت اور موت کا یعنی اپنے لوگوں کے لیے قربانی کا تحفہ تھا جو مجوسیوں نے اسے دیا۔ اب ہمارے لیے یہ بالکل بھی حیران کن نہیں کہ جب شمعون نے یسوع کو ہیکل میں دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ یروشلم میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کی وجہ بنے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے مریم کو اور بھی زیادہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے بیٹے کو کن مشکلات سے گزرتے ہوئے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ موت کسی عام انسان کی موت نہیں ہوگی بلکہ ایک پاک انسان کی موت ہوگی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہ موت کوئی زبردستی اس پر نہیں آئے گی جیسا کہ گناہگاروں پر آتی ہے، بلکہ اس کے پاس اپنی جان دینے اور لینے دونوں کا اختیار ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کی خاطر اپنی جان رضاکارانہ طور پر دے گا تاکہ اس کے لوگ نجات پائیں اور وہ ان کا خدا ہو اور وہ اس کے لوگ ہوں، جیسا کہ اس کے نام ایمانویل سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔